وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الصادق الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام جناب صدر جلسہ، معزز اکابر علماء کرام، زعماء ملت، مجھے غیرت مند، جرت مند، دلیر مجاہد ساتھیوں، ماجی جہنا اجتماع جہنے آتے ان ادارے جے محتمم، ادارے جے اساتذہ کے دل جے گہرائن سا مبارک بات پیش کریں چھو. دستار بندی کندڑ علماء اکرام ہیں، حفاظ اعظام کے، انہن جے اساتذہ والدین کے بھی مبارک بات پیش کریں چھو. دھنی در دعا کریں چھو تو اللہ تبارک و تعالی ان ادارے کے قیامت کے صبح تائیں شاد ہیں آباد بڑھائے. اے اللہ تبارک و تعالی ان ادارے کے ترقیات سے نوازے. یہ جو مجھے پروگرام گمبٹ اسٹیشن ضلع خیرپور میں ہو، ہی رات کو پروگرام نوشہر و فیروز میں رکھلا ہے، لیکن حکم تھے ہوتا جو ان پروگرام میں لازمی طورت حاضری لگرائنی ہے. حکم جے تعمیل میں حاضر ہم بچار گالیوں عرض کرن چاہیں چھو، امید کریں چھو تمام مجھے معروضات کے دل جے کنن سا مزندو. اے مقامات انشاءاللہ جید علماء اکرام، اکابر علماء اکرام اوان جے سامو ایندہ، اے پہنجا معروضات اوان جے سامو رکھندہ. عزیزان مکرم، مابن چین دیہن کا مسلسل انگال کے دہرائے رہے وہاں، ہر جگہ تے، ہر جلسے تے ان لفظن کے دہرائے رہے وہاں. عالمی استعمار، عالمی قوتوں، کفری طاقتوں،
اسلام کے ختم کرن کی چاہیں مسلمانن کے ختم کرن کی چاہیں داڑھیے پٹکے کے ختم کرن کی چاہیں مسجدیں مدرسن کے ختم کرن کی چاہیں ہن ملک جے اسلامی تشخص کے ختم کرن کی چاہیں عالمی قوتوں چاہیں کیوں تہن ملک میں اسلامی تہذیب تمدن نہ رہے ہن ملک میں کوئی اسلام تو نالو نہ وٹھے مسجدوں مدرسہ اسکولن میں تبدیل تھین عالمی قوتوں جو چاہیں تہن ملک میں دین دارن کے ختم کجے دین کے ختم کجے ہن ملک جے نیارن کے ننگو روڈ تے ناچ کرائی دے عالمی استعمار کی سازش ہے تہندے بے غیرتیے بے حیائی جا بازار گرم کجن اے کفری طاقتوں جو چاہیں تم مولن کے دنیا جے سامو انتہا پسند دہشت گرد جے طور تے پیش کجے لیکن ماولے واقع چمٹ تو چاہیے ببائے کے دہل چمٹ تو چاہیے تجوہ تاریخ جو مطالعہ کیو ہر دور میں ہر تاریخ میں باطل قوت اسلام کے خلاف سازشوں کیو کفری طاقت اسلام کے خلاف سازشوں کیو داڑھی پٹ کے بارن کے خلاف سازشوں کیو مسجد مدرسن کے خلاف سازشوں کیو لیکن الحمدللہ کل بھی انہیں جو یہ سازشوں مٹی میں ملی ہو انشاءاللہ آج بھی انہیں جو یہ سازشوں مٹی میں ملی ہو تئین در زبانے بھی غیرت مند مسلمان انہیں کفری طاقت ان کے سازشوں کے مٹی میں ملائے کرے سلخہ جو صاف ہے اسلام دہشت کرتا معافی دو بلا اسلام دہشت کرتا مسلمان دہشت کرتے ہیں مولوی انتہا پسند ہیں کل اور آزادی مار کے نالے تے بھی ایڑے قسم کی سازش سٹنے کی کوشش کی گئی تو مولوی جو نالو بدنام کجے لیکن میں چیلنج تو گیا 1400 سالن جے غزوات کے کھڑو 1400 سالن جے جنگن کے کھڑو مسلمان حکمران جے دور اقتدار کے کھڑو سرور کونین رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم جے مدنی مکی زندگی کا وٹھی کرے اجنیت آئی مسلمان حکمرانن جے حملن میں ایک طرح مانو ناہن ماریا بیا چاہے وہ کفار ہو جن چاہے وہ مسلمانن جا شہدہ ہو جن 1400 سالن جو حلاکتو ہک طرف ہیں ہنن 20 سالن میں امریکہ برطانیہ یہود ہنود حملن میں جے کا مانو ماریا بیا ہیں 1400 سالن جو حلاکتو ہک طرف 20 سالن جو حلاکتو ہک طرف ہیں چچینیا میں مظلوم مسلمان جاہد تھا تماچے خون میں بجلہن فلسطین میں الجزائر میں افغانستان میں پاکستان میں مظلوم مسلمان جے خون میں تماچہ حد تھا بجلہن انتہا پسند مولوی نہ ہے انتہا پسند تمائے جنرل مشرف کے زمانے میں 700 ملین ڈالر لینا بھیا امریکہ جنرل مشرف کے 700 ملین ڈالر لینا تو مدرسن کے اسکول میں تبدیل کیو ہانے بری مہینہ پہنیا امریکہ مدارس کے خلاف 400 ملین ڈالر لینا جو اعلان کیو ہے اجا ہوئے پیسہ ملیا نہ ہے ملنا ہے لولی پوپ دیکھارے بھی آسان دے حکمرانن کے تا 400 ملین ڈالر کہاں کے نیلا سے مدرسن کے اسکول میں تبدیل کیو
मदरसन जे निसाब तालीम के तब्दील कयो ऐं असांजे बुज़ुर्गनि आलिमनि जे मथे ते बंदूक रखी करे मौलविन का मुआहिदे ते दस्तखत कराया वया त दस्तखत कयो त असां मदरसे जे निसाब तालीम के तब्दील कंदासीं इंशाअल्लाह। जैसी ताई जमीयत उलमा इस्लाम जो हिकिड़ो भी गैरतमंद कारकुन जिंदा है तमाम अज़ाइम के कामयाब थियण दरीदा से मस्जिदनि जी भी चौकीदारी कंदासीं मदरसन जी भी चौकीदारी कंदासीं दाढ़ी ऐं पटे जी भी चौकीदारी कंदासीं ऐं वॾे वाक़े चवण थो चाहियां मदरसन खे मदरसन में तब्दील नारा तकबीर जमीयत उलमा इस्लाम कायदे सिंध अल्लामा राशिद खान महमूद सुमरो ललकार है। मैं तो हैरान हूं अपने इन नौजवानों पर। मुझे हुक्म उर्दू में तकरीर का था लेकिन स्टेज पे सारे उर्दू वाले हैं पंडाल में सारे सिंधी वाले हैं तो मैंने कहा चलो मिक्स कर लेते हैं। वैसे भी हम दाल चावल मिक्स करके खाने के शौकीन हैं। हुक्म उर्दू में था लेकिन मैंने इन साथियों का भी थोड़ा सा लिहाज रखा। मैं तो हैरान हूं इन नौजवानों पर। बिनी हकन दादा के सलूट है सलाम कजे सजी जिंदगी नारा है नारे भुटो जिए भुटो सब कुछ छुटो मस वही नारे भुटो जिए भुटो सब कुछ छुटो मो जान छुटाई से वरी अची नौजवान नारो तब्दीली 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 हमरा रोकिया ने पहले भन हथन में निकता पे वजन तब्दीली आ रही है तब्दीली ला रहा है। मेरे अच्छे भले मौलवी भी ये कह रहे थे कि और कुछ नहीं कम से कम मदीने की रियासत की तो बात करता है। ऐ अल्लाह मदीने की रियासत की तो बात करता है। नाराज नहीं हो ये बात ये हकीकत है। हमारे अच्छे भले मौलवी मदीने की रियासत की तो बात करता है। आपने किससे मदीने की रियासत की उम्मीदें वापस की? उससे जिसने एक तरफ मदीने की रियासत का नारा लगाया दूसरी तरफ ये नारा दिया कि कर्जा नहीं लूंगा कर्जा लिया तो खुदकुशी कर लूंगा। आपने किससे मुल्क की तरक्की की उम्मीदें वापस की? जिसने कहा 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। आपने किससे मुल्क में तब्दीली की उम्मीदें वापस की? जिसने कहा 50 लाख लोगों को रोजगार दूंगा। आए आज जरा उस कर्जे का जायजा ले लें जिस कर्जे के लिए उसने कहा था कि मैं कर्जा नहीं लूंगा कर्जा लिया तो खुदकुशी कर दूंगा। आज आप स्टेट बैंक की वेबसाइट पर जाएं पाकिस्तान के कर्जे के हुजूम को उठाएं। 70 साल के चाहे जमहूरी हुक्मरान हैं चाहे मार्शल्लाई आमिर हैं 70 साल के हुक्मरानों का कर्जा एक तरफ है। इन 18 महीने का कर्जा 70 साल के हुक्मरानों के कर्जे को पीछे छोड़ चुका है। इन 18 महीनों में कर्जे का हुजूम 5,780 अरब डॉलर से तजावुज कर चुका है। तवज्जो चाहिए और ये मेरी गुफ्तगू इन आवाम से ज्यादा इन स्टेज वालों के लिए है। ये स्टेज पर बैठे हुए मेरे साथी एक दूसरे की पगड़ियां उछालने और टांगे खींचने से भी बात आ जाए तो अल्लाह की कसम इनकलाब आ जाए। मैं इस लंबे चौड़े तफसील में नहीं जाना चाहता। खुदा की कसम इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान आलम इस्लाम की तर्जुमानी कर रहा है उम्मत मुस्लिमा की तर्जुमानी कर रहा है। मौलाना फजलुर रहमान खुदा की कसम आपके दाढ़ी पगड़ी मस्जिद और मदरसे की चौकीदारी कर रहा है और इस मुल्क को हकीकी मानाओं में इस्लामी फलाही रियासत बनाने की जंग लड़ रहा है।
لیکن یہ بات ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. بہت ساروں کے ابھی بھی آنکھوں پر پٹیاں بندھی ہوئی ہیں. انشاءاللہ وقت کے ساتھ ضرور اتریں گے. کبھی کبھی ڈاکٹر بھی کڑوی گولی دے دیتا ہے، انجیکشن لگا لیتا ہے. ناراض مت ہوئیے گا. آپ نے کس سے تبدیلی کی امیدیں وابستہ کی؟ اس نے جس نے پاکستان کے تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ لیا. آپ نے کس سے تبدیلی کی امیدیں وابستہ کی؟ جس نے 18 مہینوں میں فیکٹریوں سے، ملوں سے، کارخانوں سے، پرائیویٹ سیکٹر سے، سرکاری سیکٹروں سے ان 18 مہینے میں جو لوگ بے روزگار ہوئے ہیں ان کی تعداد 25 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے. 25 لاکھ سے. آپ نے کس سے تبدیلی کی امیدیں وابستہ کی؟ اس سے جس نے کہا تھا کہ 50 لاکھ گھر دوں گا. صبح ذرا باقی کراچی سے لے کر اسلام آباد کی آپ کو دعوت نہیں دیتا. صبح ذرا آپ اسی سکھر میں آپ جہاں بیٹھے ہیں یہاں سے 10 منٹ کی ڈرائیونگ پر جا کر دیکھ لیں. جن لوگوں کو بے گھر کیا گیا ہے ان کی تعداد 10,000 سے زائد ہے. پورے ملک میں انکروچمنٹ کے نام پر جن لوگوں کی دکانوں کو گرایا گیا، گھروں کو گرایا گیا، بے روزگار اور بے گھر کیا گیا، ان کی تعداد بھی 18-20 لاکھ تک پہنچ چکی ہے. یہ تو قرضہ نہیں لوں گا، یہ تو گھر دوں گا، یہ تو روزگار دوں گا کا اس کا نعرہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اب آئیں مدینے کی ریاست کا ذرائع خاکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر فیصلہ آپ خود کریں. آپ نے کس سے مولانا مدینے کی ریاست کی امیدیں وابستہ کی؟ اس کے ساتھ جس نے کرتارپور کا بارڈر سکھوں اور قائدیانیوں کے لیے کھولا. آپ اس سے مدینے کی ریاست کی امیدیں وابستہ کر بیٹھے ہیں. جو سکھوں کے پیشوا گرو نانک کے قبر پر جاتا ہے، گرو نانک کے افتتاحی تقریب میں جاتا ہے، سر پر ان کی رومال باندھ کر جاتا ہے، سر ڈھانپ کر جاتا ہے، روضہ رسول اطہر پر جاتا ہے، ننگے سر جاتا ہے. جس کو گرو نانک کے قبر کا احترام ہے، روضہ رسول اطہر کا احترام نہیں. آپ اس سے مدینے کی ریاست کی امیدیں وابستہ کر بیٹھے ہیں. آپ اس سے مدینے کی ریاست کی امیدیں وابستہ کر بیٹھے ہیں جس نے صرف تھر پار کر کے ایک ضلع میں 400 مراکز قائدیانیوں کے بنانے کی اجازت دی ہے. میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، اگر میں نے مراکز نہیں دکھائے میری سزا کھل. میں آپ کو، اور یہ بات یہاں اسٹیج پہ نہیں کہہ رہا، آزادی مارچ کے دوران جب ان کے نمائندے ہم سے مذاکرات کرنے کے لیے آئے، جب ان کے نمائندے ہم سے بات چیت کر رہے تھے، وہاں میں نے جنرل باجوہ تک بھی یہ بات براہ راست پہنچائی کہ یہ لسٹ ہے. آپ کہتے ہو کہ مذہب کو کوئی خطرہ نہیں، مدرسے اور مسجد کو کوئی خطرہ نہیں. ایک طرف آپ میرے علماء کے سر پر بندوق رکھ کر ان سے نصاب تعلیم تبدیلی پر دستخط کرواتے ہو، ایک طرف آپ کرتارپور کا بارڈر قائدیانی اور سکھوں کے لیے کھولتے ہو، ایک طرف آپ عمرکوٹ میں 400 مراکز قائدیانیوں کے بنانے کی اجازت دیتے ہو. معصوم بچوں کو غلام احمد قائدیانی پڑھایا جاتا ہے. ایک طرف آپ صدر کراچی میں مسجد میں جمعے کی نماز لاؤڈ اسپیکر پر باجماعت قائدیانیوں کو ادا کرنے کی اجازت دیتے ہیں. آپ اس سے مدینے کی ریاست کی امیدیں وابستہ کر بیٹھے ہیں جس نے میر پرخاص عمر کو تھر پار کر. موبائلیں بھی ریکارڈ ہو رہی ہیں، ذمہ داری سے بول رہا ہوں، اپنے الفاظ دہرا رہا ہوں. اگر یہ باتیں ثابت نہ کر سکوں، جو چور کی سزا وہ میری سزا. میر پرخاص عمر کو تھر پار کر ان 3 ضلعوں میں ووٹر لسٹوں سے، نادرہ کے لسٹوں سے قائدیانیت کے کھانے کو نکال کر پھینک دیا گیا ہے. اب کوئی الگ غیر مسلم اور مسلم کا خانہ نہیں ہے. کون مسلمان ہے
کون غیر مسلم ہے؟ عمر کوٹ، سرپار کرور میرپور خاص، 3 ضلعوں میں مسلم غیر مسلم کے تفریق کو ووٹر اور ناظرہ کے لسٹوں سے الگ کر دیا گیا ہے۔ آپ اس سے مدینے کی ریاست کی امیدیں وابستہ کر بیٹھے ہیں، جس نے پچھلے ہفتے ختم نبوت کا حلف نامہ حج فورم سے نکال کر پھینک دیا۔ میرے قائد نے کہا تھا کہ یہ مدینے کی ریاست کا نمائندہ نہیں، یہ یہود اور حنود کا نمائندہ ہے۔ آج وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ عالمی ایجنڈے پر ہے، یہ ملک کو توڑنا چاہتا ہے، مدارس اور مساجد کو مذہبی تشخص کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، یہ ملک کو بے غیرتی، بے حیائی، انارکی کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے۔ لیکن بابا کے دور کہتا ہوں، تم بھی زور لگاؤ، ہم بھی زور لگائیں گے، اور انشاءاللہ ابن مفتی محمود مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں تمہارے ان ناپاک عزائم کو مٹی میں ملا کر خود کا سانس لیں گے۔ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان۔ پھر کہتے ہیں عورت کو آزادی، عورت کو آزادی ملنی چاہیے۔ عورت کو جتنی اسلام نے آزادی دی ہے، دنیا کا کوئی مذہب، کوئی قانون نہیں دے سکتا۔ دنیا کا کوئی قانون عورت کو میراث میں حصہ نہیں دیتا، اسلام عورت کو میراث میں حصہ دیتا ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب اور قانون حق مہر نہیں دیتا، اسلام حق مہر دیتا ہے۔ دنیا کا کوئی قانون یہ نہیں کہتا کہ عورت کے پاؤں دباؤ، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت اللہ نے ماں کے قدموں میں رکھتی ہے، بلکہ دنیا میں عورت کو میں ایک مرتبہ میں خود سفر کر رہا تھا، غالباً جاپان میں، ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم جا رہے تھے، بس میں تھے، میرے سامنے والی سیٹ پر ایک جوڑا بیٹھا ہوا تھا، تو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کرائے کی جب باری آئی تو شوہر نے اپنا کرایہ نکالا، بیوی کے پاس پیسے بندھے ہوئے تھے، کھلے نہیں تھے، تو اس نے کہا بیوی کو اپنا کرایہ دو۔ اس نے کہا بندھے ہوئے پیسے کھلے نہیں ہیں، اس نے کہا مجھے تو میں کھول کر دیتا ہوں۔ شوہر نے بیوی سے نوٹ لیا، کھول کر پیسے واپس بیوی کو دیے، اور بیوی نے اس میں سے اپنا کرایہ خود ادا کیا۔ شوہر نے بیوی کو کرایہ جتنے پیسے بھی نہیں دیے۔ یہ لوگ عورت کو حق دلانا چاہتے ہیں، عورت جائز حقوق کے لیے مظاہرے کرے۔ ہمیں نہ اعتراض تھا، نہ اعتراض ہے، نہ اعتراض رہے گا، لیکن اگر ہمارے پاکستان کے ثقافت کو، سندھ کے ثقافت کو، اسلام کے تہذیب کو مسمار کرنے کی کوشش کی جائے گی، ہمارے بچیوں کے سروں سے دوپٹے اتارنے کی کوشش کی جائے گی، تو انشاءاللہ آپ کے ان سازشوں کا یہ جمعیت کے کارکن ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ نعرہ تکبیر! ہے کوئی انشاءاللہ کہنے والا؟ ذرا آہستہ بولے، کہیں تھانے دار نہ سن لے بھائی، آہستہ بولے، کہیں تھانے دار نہ سن لے، کہیں سائیں خورشید شاہ تک آواز نہ پہنچ جائے بھائی، آہستہ بولے، کہیں بلاول صاحب نہ سن لے۔ ہم مدارس کی چوکیداری کریں گے، مساجد کی چوکیداری کریں گے، داڑھی اور پگڑی کی چوکیداری کریں گے، اور اپنے ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو حقوق جمعیت علماء اسلام کے دیے ہوئے حقوق دلوائے گی۔ میں نے کل بھی کہا اور میں نے آج صبح بھی کہا، وہ میرا ایک دوست ہے حضرت مولانا علامہ قبلہ و کعبہ پیران پیر دم دستگیر جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، بلاول صاحب بھی کھڑا ہو گیا، بلاول صاحب بھی کھڑا ہو گیا، عورتوں کو حقوق دلوائیں گے۔ آپ نے پتہ نہیں کلپ سنی یا نہیں سنی، ملاؤں سے لڑ کر حقوق دلائیں گے۔ بلاول صاحب کہہ رہا ہے کوئی ملا عورت کو حقوق دلانے سے نہیں روک سکتا۔ بلاول صاحب قوم کو
کس سے حقوق کی بات کر رہے ہو؟ تمہاری ماں پاکستان کی وزیر اعظم بنی، باوجود تحفظات کے ہم نے قبول کیا۔ قومی اسمبلی کی اسپیکر عورت بنی، باوجود تحفظات کے ہم نے قبول کیا۔ سندھ اسمبلی کی ڈپٹی اسپیکر عورت بنی، باوجود تحفظات کے ہم نے قبول کیا۔ تم کہتے ہو میں عورت کو حقوق دلواؤں گا، عورت کو حقوق دلواؤں گا۔ بلاول صاحب، میں یہ سوال پوچھنے میں حق بجانب ہوں۔ صدر پاکستان تمہارا باپ تھا، وزیر اعظم تمہاری جماعت کا، وزیر داخلہ تمہاری جماعت کا، وزیر خارجہ تمہاری جماعت کا، وزیر اعلیٰ تمہاری جماعت کا، گورنر تمہاری جماعت کا، چیف آف آرمی اسٹاف تمہارے باپ نے اپوائنٹ کیا، آئی جی تم نے اپوائنٹ کیا۔ تم نے اپنی ماں کو انصاف کیوں نہیں دلوایا؟ آج بھی محترمہ بے نظیر بھٹو کے قاتل ظاہر نہیں ہوئے، تم اپنے ماں کے کیس میں عدالت میں ایک حاضری پر نہیں گئے، تم اپنی ماں کو انصاف نہیں دلا سکے، تم قوم کی بیٹیوں کو کیا انصاف دلاؤ گے؟ کہتا ہے ملاؤں سے لڑ کر میں بچیوں کو حقوق دلواؤں گا، ڈاکٹر بناؤں گا، انجینئر بناؤں گا۔ بھائی روزانہ لاکھوں ہزاروں عورتیں ڈاکٹر بنتی ہیں، انجینئر بنتی ہیں، کس نے اعتراض کیا؟ کون سا میرا مولوی آڑے آیا ہے؟ کون سے میرے مولوی نے فتویٰ دیا ہے؟ کون سے میرے مولوی نے راستہ روکا ہے؟ بچیاں تعلیم حاصل کر رہی تھی، کر رہی ہے، لیکن تم کہتے ہو خواتین کو حقوق دلوائیں گے۔ تو بلاول صاحب، میں سوال پوچھنے میں حق بجانب ہوں۔ 70 سال سے حکمران آپ رہے ہیں، سندھ پر حکمرانی آپ نے کی ہے، پاکستان پر حکمرانی آپ نے کی ہے۔ بتلاؤ، آپ حکمران تھے، سندھ میں عورت کیوں کاروکاری ہوئی؟ سندھ کی عورت کیوں پیسوں پر بیچی گئی؟ سندھ کی عورت کو کیوں جرمانے میں پھینٹ چڑھایا گیا؟ سندھ کی بچیوں کو کیوں ان کے حقوق نہیں ملے؟ میرا مولوی جواب دار نہیں، تم جواب دار ہو۔ لوگوں کی آنکھوں میں دھول مت جھٹکو۔ انشاءاللہ وطن عزیز پاکستان کو جس نعرے پر حاصل کیا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، مولانا فضل الرحمان کے قیادت میں آگے بڑھتے رہیں گے، آگے بڑھتے رہیں گے، منزل مقصود تک پہنچیں گے، اور پارلیمنٹ کے ذریعے، اقتدار کے ذریعے، پلٹ کے ذریعے نہیں، پیلٹ کے ذریعے انشاءاللہ غریبوں، مسکینوں، خالیوں، مزدوروں، محنت کشوں، خواتین کو حقوق بھی جمعیت علماء اسلام دلوائے گی۔ تو اس ملک کے آئین میں رہتے ہوئے مدارس، مساجد کی چوکیداری، داڑھی اور پگڑی کی چوکیداری بھی جمعیت علماء اسلام کرے گی، اور انشاءاللہ ہم جب تک زندہ ہیں ان باطل کفرتوں کے ساتھ اپنی جنگ کو جاری رکھیں گے۔ تیار آئے ہو؟ جے کر تیار آئے ہو ہتھ بھی کھڑو، آواز بھی بدھائے۔ بیلی گال بدو، بیلی گال بدو، تہاں جے روپ میں، مجھے روپ میں، تہاں جے روپ میں، مجھے روپ میں، کھوڑ سارا ایڑا پہ آیا ہونا جگہ پہنجا نہ ہوندا، پراوا ہوندا، روپ تہاں جو ہے مجھے ہوندا، پراوا ہوندا تاکہ جسی اچھوں چھا خیالا مولانا جینن جیالن پروانن جو انہیں کرے ہتھ بے اوہے کھڑن، انشاءاللہ بے اوہے چون جتا مورس مانو سر ادیے تے کھڑی ہلی سگن۔ اسا میدان تے نکلندا سر، جے کو نکلی سگے وہ انشاءاللہ چاہے۔ اسا میدان تے نکلندا سر، مولانا جے قیادت میں انشاءاللہ اپنے ولی کرے، انہن باطل کو پتن جو مقابلوں کے دا سے، انشاءاللہ انہن سبا چھڑی زندگی کے باگل جے باطل میں آسان کریں۔ آئے کو انشاءاللہ چمڑ مارو، آئے کو انشاءاللہ چمڑ مارو، انہا سندھ کے ایک دفعہ بھی باب الاسلام بڑھائیں دا سے، آئے کو انشاءاللہ چمڑ مارو۔ یہ پوکت کی تیر کا خنجر کا دکھیا، یہ پوکت دی ہیر کا اوٹھر کا دکھیا، رحمن کے مقامن میں ستی پیجامہ کرچے، یہ قوم اٹھی پئی تپو مخشر کا دکھیا، سائیم صدائیں کریمت زند و سکار، دوست مٹھا دلدار، عالم سب آباد کریں،
زندگی باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔